الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بچی کی درد بھری کہانی سنائیں گے جو 12 سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ ساتھیوں، اس عمر میں تو بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، مگر اس بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے اور اپنے دل کو تھام کر اس معصوم بچی کی درد بھری داستان کو سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، اس معصوم بچی اور اس کی مجبور ماں کی سچی دردناک داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے زبیدہ نامی ایک عورت کی جو پاکستان کے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ زبیدہ کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بچی کا نام سعدیہ اور چھوٹی بچی کا نام عالیہ تھا۔ زبیدہ کے شوہر اسلم کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی، لیکن زبیدہ کے بھائی خود غربت کا شکار تھے تو وہ کب تک زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے زبیدہ کی دوسری شادی کا سوچا۔ یہ بات زبیدہ بھی محسوس کر چکی تھی کہ بھائیوں کے لیے وہ بوجھ بن چکی ہے، تو اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور واپس اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ لیکن وہ اکیلی اپنی بیٹیوں کا بوجھ کیسے ڈھو سکتی تھی، ان کو کیسے پال سکتی تھی؟ اسی سوچ اور پریشانی میں مبتلا اس نے ہار مان کر دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور بھائیوں سے کہا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ یوں اس کی شادی اکرم سے ہو گئی جو ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے زبیدہ کی بچیوں کو بھی ذمہ داری قبول کر لی۔ یوں زبیدہ اپنی بیٹیوں سعدیہ اور عالیہ کو لے کر اکرم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سعدیہ جو کہ بڑی بیٹی تھی اسکول جاتی تھی۔ اکرم زبیدہ کی بچیوں کا پورا خیال رکھتا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی بچیاں پڑھائی کریں، اس لیے اس نے ان کی تعلیم پر توجہ دیتے ہوئے ان کی تعلیم جاری رکھی۔ سعدیہ اب بڑی ہو رہی تھی اور چونکہ ان کے گاؤں میں پرائمری اسکول سے اوپر بچوں کا اسکول موجود نہیں تھا تو اکرم نے اس کی ٹیوشن لگوا دی تاکہ وہ 8ویں کے پیپر پرائیویٹ دے سکے، اس کے بعد میٹرک بھی پرائیویٹ کر سکے۔ اب اکرم کی زبیدہ سے اپنی بھی اولاد ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سعدیہ اور عالیہ کا دل سے خیال رکھتا تھا، ان کے مکمل خرچے اٹھاتا، فیس بھرتا اور چاہتا کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ سعدیہ جس لڑکی کے پاس ٹیوشن پڑھا کرتی تھی اب اس کی شادی طے ہو چکی تھی اور گاؤں میں اب اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جو سعدیہ کو ٹیوشن پڑھاتا۔ زبیدہ اس صورتحال سے پریشان ہو گئی کہ اس کی بچی کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی، لیکن اکرم نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ اس کا بھتیجا ایم اے کر کے کچھ دنوں میں واپس آ رہا ہے تو سعدیہ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے یہاں چھوڑ دے گا تاکہ وہ بھتیجے کے پاس رہ کر پیپرز کی تیاری کر سکے، اور امتحان کو بھی اب زیادہ وقت نہیں تو اس طرح اس مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اکرم کا بھتیجا دوسرے گاؤں میں رہتے تھا۔ اکرم کے بھتیجے کا نام عمیر تھا۔ جیسے عمیر اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گھر واپس لوٹا تو اکرم اس سے ملنے چلا گیا اور اس کو بتایا کہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے، اس نے 8ویں کے پیپرز دینے ہیں، اگر وہ اس کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لے تو وہ سعدیہ کو کچھ دنوں کے لیے ان کے یہاں چھوڑ دے گا۔ عمیر نے حامی بھر لی اور یوں اکرم سعدیہ کو اپنے بھائی کے یہاں اسے پڑھنے کی غرض سے چھوڑ گیا۔ اب سعدیہ عمیر کے پاس پڑھنے لگی اور اس کے ساتھ محلے کے کچھ بچے بھی عمیر کے پاس ٹیوشن پڑھنے آنے لگے۔ سعدیہ کی برابر کی کوئی بھی لڑکی ان کے گھر موجود نہیں تھی، اس لیے بچوں کے پڑھ کر جانے کے بعد سعدیہ بور ہو جاتی۔ وہ اپنی ماں سے جب بھی فون پر بات کرتی تو کہتی کہ وہ واپس اپنے گھر آنا چاہتی ہے، مگر ماں اس کو سمجھاتی بیٹا بس چند دن کی ہی تو بات ہے، پھر وہ اپنے ہی گھر جائے گی، اور اس کو کہتی کہ بس تم دل لگا کر پڑھا کرو۔ سعدیہ چونکہ عمیر کے گھر ہی رہتی تھی اس لیے اس کو جس وقت بھی پڑھائی سے متعلق کچھ پوچھنے یا مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ عمیر کے کمرے میں جا کر پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن رات کے 11 بجے سعدیہ کو میتھ کا ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ عمیر کے کمرے میں چلے گئی اور اس سے کہا کہ وہ اس کو یہ سوال حل کروا دے۔ رات کے اس وقت سعدیہ کو اپنے کمرے میں اکیلا پا کر عمیر کی نیت خراب ہو گئی اور سوال سمجھاتے وقت اس نے سعدیہ کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ سعدیہ ڈر گئی اور اس کے ہاتھ جھٹک کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں کو فون پر کہا کہ اسے یہاں نہیں رہنا، وہ اس کو واپس گھر لے جائے، لیکن وہ اپنی ماں کو کھل کر کچھ نہ بتا پائی۔
اب سعدیہ کی عمر 12 سال کے قریب تھی. اس کی جسامت کو دیکھ کر عمیر کا من للچانے لگا، اس لیے وہ موقع پا کر سعدیہ کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا. سعدیہ سخت پریشان تھی اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی. ایک دن یوں ہوا کہ عمیر گھر والوں نے کسی شادی پر جانا تھا. عمیر نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور موقع کو غنیمت جان کر شادی پر جانے سے انکار کر دیا. اس کے گھر والے شادی پر چلے گئے. یوں سعدیہ اور عمیر گھر پر اکیلے رہ گئے. عمیر کی نیت جو کہ پہلے ہی خراب تھی اور وہ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا جو کہ اس کو مل چکا تھا. اس نے سعدیہ کو کسی کام کے بہانے اپنے کمرے میں بلا لیا، اس کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. سعدیہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمیر نے اس کو دھکا دے کر اپنے بیڈ پر گرا لیا، اس کو اپنی ہوس کا شکار بنا ڈالا. سعدیہ روتی چیختی رہی، لیکن عمیر نے اس پر ترس نہ کھایا اور اس کی ایک نہ سنی، اس کی عزت خراب کر ڈالی. سعدیہ اب چپ نہ رہ سکی اور تمام ماجرا اپنی ماں کو بتا دیا اور ماں نے اکرم کو تمام بات بتا دی. اکرم فوراً سعدیہ کو اپنے گھر لے آیا اور اس کے بعد عمیر پر غصہ ہوا کہ تم نے یہ کیا بے غیرتی کی ہے. عمیر نے اپنے چچا کے سامنے قسمیں اٹھا لی، رونے لگا، الٹا تمام الزام سعدیہ پر لگا دیا کہ سعدیہ کی حرکات ہی غلط تھی اور یقیناً اس نے کسی اور کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے اور الزام اس پر لگا دیا. کیونکہ اکرم کا عمیر خون تھا، اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور الٹا زبیدہ کو بے عزت کر ڈالا اور بولا کہ میرا بھتیجا ایسا کر ہی نہیں سکتا، دوبارہ اس کا نام مت لینا، اپنی بیٹی پر لگامیں کسو جو ہماری عزت خراب کر رہی ہے. زبیدہ سخت پریشان ہو گئی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے. وہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھی کہ اکرم بھی بدل گیا اور یقین نہیں کر رہا. اب سعدیہ کا کیا بنے گا؟ کچھ عرصہ گزرا تو معلوم ہوا کہ سعدیہ پریگنینٹ ہے. زبیدہ نے چاہا کہ حمل ضائع کرنے کے علاوہ اب کوئی حل نہیں. وہ ڈاکٹر کے پاس گئی لیکن نرس بولی کہ ایسا ممکن نہیں. سعدیہ کی عمر بہت کم ہے اور ایسا کرنے سے نہ صرف سعدیہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ فیوچر میں وہ ماں بننے کی قابلیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی. زبیدہ نے یہ تمام ماجرا اکرم کے سامنے رکھا اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنے لگی کہ اس پر یقین کریں، مگر اکرم مزید بھڑک گیا اور غصے سے کہنے لگا کہ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میں سعدیہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. یہ میری بدنامی کا باعث بنے گی. لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے، کیا کچھ سمجھیں گے اور الٹا میرے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ باپ ہو کر شاید سوتیلی بیٹی سے اس نے منہ کالا کیا ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سعدیہ کو اگر زندہ رہنا ہے تو گھر سے نکلنا ہوگا. زبیدہ کی پریشانی اب مزید بڑھ چکی تھی کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کیا بھیجے، کیا کرے. سعدیہ تو ابھی بھی بہت چھوٹی ہے، کون اس پر یقین کرے گا اور اپنے پاس رکھے گا. اس نے کچھ رشتہ داروں سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایک تو وہ یہ بدنامی اپنے سر نہیں لے سکتے اور دوسرا ان کی بھی اولاد ہے. سعدیہ کا اس عمر میں ایسا عمل ان کے بچوں پر بہت برا اثر ڈال سکتا ہے. سو ان کی طرف سے معذرت ہے. زبیدہ کو عمیر پر سخت غصہ تھا کہ اس نے اس کی بیٹی کی پوری زندگی تباہ کر ڈالی ہے. اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس کا بدلہ عمیر سے ضرور لے گی اور اپنی معصوم بچی کو انصاف دلائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھ سکتی. پھر ایک دن وہ سعدیہ کو لے کر عمیر کے گھر پہنچ گئی. جیسا ہی زبیدہ سعدیہ کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو عمیر کا رنگ اڑ گیا کہ یہ دونوں کیوں اس کے گھر آ گئے ہیں اور اب وہ کیا کرے گا. زبیدہ نے جب عمیر کا رنگ زرد پڑتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ کام اسی بدبخت کا ہے. اس نے عمیر سے کہا کہ وہ اپنا گناہ قبول کر لے، خدا سے ڈر اور سعدیہ سے شادی کر لے. یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے سعدیہ کی زندگی اور عزت بچ سکتی ہے. لیکن عمیر کہاں قبول کرنے والا تھا. اس نے صاف انکار کر دیا اور منہ کر دیا اور ان کو اپنے گھر سے نکلنے کا بولا. اس تمام معاملے میں زبیدہ نے موبائل ریکارڈنگ آن کی ہوئی تھی. وہ غصے میں مزید بھڑک گئی اور عمیر کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور دوبارہ بولی کہ یہ تمہارا ہی گناہ ہے، تم اس سے منہ نہیں کر سکتے، تمہیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا. عمیر بھی غصے میں آ کر بول ہی پڑا کہ ہاں یہ میں نے ہی کیا ہے، میں نے تیری بیٹی کی عزت خراب کی لیکن میں اس سے شادی
نہیں کروں گا، جو کرنا ہے تم کر سکتی ہو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاؤ۔ زبیدہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں سلگ رہی تھی جب اس نے عمیر کو دیکھا کہ وہ کسی بھی صورت اس کی بیٹی سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہے، تو اس نے قریب پڑا پیتل کا بھاری گلدان اٹھایا اور عمیر کے سر پر پوری طاقت سے دے مارا۔ عمیر کا سر پھٹ گیا اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ زبیدہ سعدیہ کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ اگلے دن پولیس اس کو پکڑنے آ گئی اور اریسٹ کر کے حوالات لے گئی۔ اکرم زبیدہ کے پاس حوالات آیا کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا، پہلے تمہاری بیٹی کی وجہ سے میری عزت گئی اور اب تم نے میرے ہی بھتیجے کا قتل کر ڈالا۔ زبیدہ نے اس کو ریکارڈنگ سنائی اور تمام معاملہ سنایا۔ اکرم بولا تم اس کو قتل نہ کرتی، مجھے یہ سنا دیتی تو میں اس معاملے کو خود دیکھ لیتا۔ وہی ریکارڈنگ عدالت میں بھی سنائی گئی جس سے زبیدہ کو سزائے موت کی بجائے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی اور دوسری طرف سعدیہ نے ایک مردے بچے کو جنم دے دیا۔ زبیدہ کی ایک بہن نے یہ فرض نبھایا اور اس کا احساس جاگا، اس نے سعدیہ کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔